بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبرلزم ایک فلسفیانہ، سیاسی اور سماجی نظریہ ہے جو انفرادی آزادی، انسانی حقوق اور مساوات کو بنیادی اصولوں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ نظریہ بنیادی طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، بشرط یہ کہ وہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرے۔ لبرلزم کا اہم مقصد فرد کو ریاست یا کسی بھی قسم کے اجتماعی دباؤ سے آزاد کرنا ہے اور اس کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ اس نظریے کے تحت جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور مارکیٹ کی معیشت جیسے اصول اہم قرار دیے جاتے ہیں۔ لبرلزم کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کا ابتدائی خاکہ 17ویں صدی کے اور روشن خیالی لبرلزم کی جڑیں یورپ کے نشاط ثانیہ کے ادوار میں ملتا ہے۔ جان لاک کو لبرلزم کا باپ کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے انفرادی آزادی اور تھامس ہابس فلسفیوں جیسے جان لاک اور نجی ملکیت کے حقوق کو انسانی فطرت کا حصہ قرار دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں لبرلزم نے سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے ذریعے بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ فرانسیسی انقلاب یعنی 1789 اور امریکی انقلاب یعنی 1776 کو لبرلزم کی کامیابی کے اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ ان واقعات نے عوامی آزادی اور جمہوری حکومتوں کی تشکیل کو فروغ دیا۔ 19ویں صدی میں لبرلزم نے معیشت کے میدان میں بھی اپنا اثر دکھایا، جسے کلاسیکل لبرلزم کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں آزاد منڈی اور غیر محدود معیشت کے اصولوں کو اہمیت دی گئی۔ بعد ازاں 20ویں صدی میں سوشل لبرلزم کے نظریات نے جنم لیا، جن میں انفرادی حقوق کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف اور فلاح و بہبود کو بھی اہمیت دی گئی۔ لبرلزم کا اگر اسلامی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے لبرلزم کا جائزہ لینے کے لیے اس کے بنیادی اصولوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنا نہایت ضروری ہے۔ لبرلزم کا انحصار انسانی عقل اور تجربے پر ہے، جبکہ اسلام الہی وحی کو انسان کی رہنمائی کا مرکزی ذریعہ قرار دیتا ہے۔ لبرلزم کی چند اہم خصوصیات اور ان پر اسلامی رد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انفرادی آزادی۔ لبرلزم میں انفرادی آزادی کو بنیادی اہمیت دی ہے، جبکہ اسلام آزادی کو الہی حدود کے اندر تسلیم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، مگر اس کی آزادی شریعت کے دائرے میں محدود ہے تاکہ معاشرتی توازن برقرار رہے۔ نمبر 2، مذہب اور ریاست کی علیحدگی۔ لبرلزم مذہب اور ریاست کی علیحدگی پر زور دیتا ہے، جبکہ اسلام میں دین اور سیاست کو الگ تصور نہیں کیا جاتا۔ خلافت راشدہ اس بات کی مثال ہے کہ اسلامی حکومت شریعت کے اصولوں پر قائم ہوتی ہے، جہاں حکمران اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 3، مساوات۔ لبرلزم مساوات پر زور دیتا ہے، لیکن یہ مساوات اکثر اخلاقی حدود کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جیسے ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینا۔ اسلام مساوات کے اصول کو تسلیم ضرور کرتا ہے، لیکن یہ اصول تقوی اور اخلاقیات کے دائرے میں محدود ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نمبر 4، سیکولرزم۔ لبرلزم کا ایک اہم پہلو سیکولرزم ہے، جو مذہب کو نجی زندگی تک محدود کرتا ہے، جبکہ اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول سیاست، معیشت اور سماج، ان تمام میں مذہب کا عمل دخل ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ لبرلزم ایک ایسا نظریہ ہے جو انفرادی حقوق کو بلند کرتا ہے، لیکن اس کے کئی پہلو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ اسلام انسان کی روحانی اور مادی زندگی دونوں کو متوازن انداز میں چلانے کا حکم دیتا ہے، جبکہ لبرلزم کا رجحان مادی پہلوؤں کی طرف زیادہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے لبرلزم کی قبولیت صرف انہی حدود میں ممکن ہے جہاں یہ شریعت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو۔ اسلامی نقطہ نظر سے لبرلزم کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے، وگرنہ معاشرے میں وہ بدحالی اور وہ بدکرداری اور وہ بد اخلاقی سامنے آئے گی کہ جس کا اس وقت دنیا کا ایک بڑا حصہ شکار ہو چکا ہے۔